غم کیا ہے؟ لوگوں اور سچویشنز کو بدلنے کی کوشش میں ناکام ہو جانا ہے غم۔ ایسا ہو گیا، تم نے چاہا تھا ایسا نہ ہوتا، یہی غم ہے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی غم کو اٹھا کر دیکھنا، اس کی بنیاد میں یہی ہوگا۔ تم نے چاہا تھا ایک طرح سے ہو، کسی اور طرح سے ہوا۔ لوگوں کو بدلنے میں ناکامی غم تخلیق کرتی ہے، سچویشنز کو بدلنے میں ناکامی غم پیدا کرتی ہے۔ کوئی عزیز بیمار ہو گیا تو اس کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر ڈاکٹر کے پاس گئے، بیماری ٹھیک نہ ہوئی، غم۔ کوئی مر رہا تھا، تم اسے زندہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ مر گیا تو غم۔ بیوی ایسا کرے، شوہر ایسا ہو جائے، بیوی یا شوہر ویسا ثابت نہ ہو پایا تو غم۔ تم دوست کے گھر گئے، چاہا کہ ایسا تمہارا ویلکم ہو، ویسا نہ ہوا، غم۔ اپنی زندگی کا ہر غم اٹھا کر دیکھ لو، وہ لوگوں کو، سچویشنز کو بدلنے میں ناکامی سے جڑا پاؤ گے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ لوگوں کو، سچویشنز کو بدلنے کی خواہش کا مطلب یہ ہے کہ آپ متشدد ہو، آپ عدم تشدد پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ لوگوں کو بدلنے کی خواہش رکھنے والا چاہے جتنا بھی پرامن لگے، جتنا پیسفل دکھائی دے، چاہے جتنا پرسکون نظر آئے، وہ تشدد سے پاک نہیں۔ دوسروں کو بدلنے کی خواہش میں ایک چیز چھپی ہے کہ دوسرا جس حال میں ہے، اس حال میں آپ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہو۔ تم نے کبھی غور سے اپنے مذہبی لیڈروں کو دیکھا ہے؟ وہ سب بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے دیکھتے ہو کہ اکثر مذہبی لیڈر تشدد، دہشت گردی کے مبلغ بن جاتے ہیں۔ آپ کسی مذہبی لیڈر کے پاس، اس کے حلقے میں شامل ہونے جائیں تو وہ تمہیں اس حال میں قبول نہیں کریں گے جس حال میں تم ہو، وہ تمہیں بدلیں گے، ویسا بنائیں گے جیسے آپ انہیں قابل قبول ہوں، پھر آپ کو قبول کریں گے۔ پہلے وہ اپنی نظر میں آپ کو اچھا کریں گے، نیک کریں گے، آپ کا لباس بدلیں گے، رنگ ڈھنگ بدلیں گے، پھر آپ کو قبول کریں گے۔ ان کی باتیں چاہے لاکھ اچھی ہوں، خیال اور منصوبے چاہے ہیرے ہوں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ وہ شخصیت متشدد ہے، وہ شدت پسند ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ دوسرے کو بدلنے کا خیال دوسرے کو مٹانے کا خیال ہے۔ دوسرے میں رتی بھر بھی بدلاؤ اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ دکھ سے نہیں بچ سکتے۔ اس پس منظر میں تم اپنی دنیا کو دیکھو۔ تمہاری دنیا کا حال تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو اس کے حال میں قبول کرنے پر تیار نہیں ہے جس حال میں وہ موجود ہے۔ گھر والے بچے کو بدلنے میں لگے ہیں، بنانے میں لگے ہیں، بنا اس کی فکر کیے کہ وہ خود بھی کچھ بن پائے ہیں یا نہیں۔ ہر گھر میں بچے پر تشدد ہو رہا ہے، اس لیے تو دنیا اتنی بری ہے۔ پھر یہی کام بچے بڑے ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور یوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایسی بیوی ڈھونڈنی مشکل ہے جو شوہر کو بدلنے میں نہ لگی ہو۔ ایسا کوئی شوہر نہیں ڈھونڈا جا سکا جس کے لیے بیوی میں بدلاؤ کا کام ابھی جاری نہ ہو۔ سقراط جیسا شوہر بھی ہو تو بیوی سدا اسے بدلنے کے پیچھے لگی رہے گی۔ اچھا بنانے کی کوشش ہم عدم جاری ہے، اور ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں یہ کام کیے جا رہا ہے۔ اور بڑے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اچھا بنانے کی ہر کوشش میں تشدد ہوتا ہے، اور تشدد کو کون پسند کرتا ہے؟ اس لیے گھر جہنم بن گئے ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں ڈھل رہی ہیں۔ اور دلچسپ چیز پتہ ہے کیا ہے؟ دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ یہ اس کی ایگو کا تقاضا ہے، یہ اس کی اپنی بیماری ہے۔ دلچسپ چیز یہ ہے کہ دوسرے کو جو بدلنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ یہ اس کی ایگو کا تقاضا ہے، یہ اس کی اپنی بیماری ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے کو دوسرے کی بہتری کے لیے بدلنا چاہتا ہوں۔ انا کبھی اپنے سر الزام نہیں دیتی، اس لیے وہ نقاب پہن کر کام کرتی ہے، بھیس بدل کر کام کرتی ہے۔ اب یہ ایک ایسا تشدد ہے کہ جس کے خلاف بغاوت بھی نہیں ہو سکتی کہ تشدد کرنے والا اپنا بن کر تشدد کر رہا ہے۔ بیوی شوہر کو بدلنا چاہتی ہے مگر شوہر کی خیرخواہ بن کے، شوہر بیوی کو بدلنا چاہتا ہے مگر اپنا بن کے، ماں بچے کو بدلنا چاہتی ہے
اس کی ہمدرد بن کے۔ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بدلنا چاہتا ہے انہی کے بھلے کے نام پر۔ تشدد کبھی سیدھا نہیں ہوتا، ہمیشہ روپ بدل کر آتا ہے۔ چاہے تشدد کرنے والا ہٹلر جیسا ظالم ڈکٹیٹر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی یہی کہے گا، بہتر دنیا کے لیے میں یہودیوں کو مار رہا ہوں، اچھی دنیا کے لیے میں یہ جنگ کر رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں جو فقیر ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، جو حقیقی مرشد ہوتا ہے، اس کو کبھی غور سے دیکھنا، وہ کسی سچویشن کو، نہ کسی شخص کو کبھی بھی بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہاں، لوگ بدل جاتے ہیں، دل سے بدل جاتے ہیں، مگر وہ خود کبھی انہیں بدلنے کی خواہش یا کوشش نہیں کرے گا۔ اگر تم نے کبھی یہ جاننا ہو کہ جس مرشد کے پاس تم بیٹھے ہو وہ سچا ہے یا ڈھونگ ہے، تو اس کا بہترین اور سادہ اصول ہے، وہ شخص صوفی ہے، سچا ہے، مرشد ہے، جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں اور آپ کو بے چینی نہ ہو۔ جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ بے چین ہو رہے ہوں تو جان جائیے گا کہ اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی تشدد آپ پر ہو رہا ہے، وہ کسی نہ کسی ڈھنگ سے آپ کو بدلنے کے چکر میں ہے۔ کبھی غور کرنا تم، یہ جو تمہاری دنیا کے بڑے مذہبی لیڈر ہیں، جن کی باقاعدہ پوجا کی جاتی ہے، جنہیں بے حد احترام دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کبھی تم رہ نہ سکو گے، کیونکہ یہ ہمہ دم آپ کو اچھا بنانے کے لیے، آپ کو بدلنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی وعظ تقریریں سننا ٹھیک، مگر ان لوگوں کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا۔ یقین نہ آئے تو ان لوگوں سے مل کر دیکھیں جو مسلسل ان کے ساتھ رہتے ہوں۔ ویسے حیرت کی بات ہے نا، تم جیسے ہو ویسے خدا کو منظور ہو، مولوی صاحب کو منظور نہیں ہو، والدین کو منظور نہیں ہو، شوہر کو قبول نہیں ہو، بیوی کو قبول نہیں ہو۔ مجھے تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ خدا کا دھندا اور مولوی پروہت کا دھندا، ان میں کوئی بنیادی قسم کا اختلاف ہے۔ خدا کو سب منظور ہے، مگر مولوی اور پروہت کو کچھ بھی ویسا منظور نہیں جیسا وہ ہے۔ دوسرے کو بدلنے کی خواہش جس میں ہے، وہ ابھی تک اس کائنات کو، زندگی کو، فطرت کو سمجھ نہیں پایا ہے۔ تم لوگ با اختیار کہتے ہی اسے ہو جسے دوسروں کو بدلنے کا خبت ہو اور اختیار ہو۔ کبھی غور کیا تم نے، جب تم اپنے مسئلوں کا حل سمجھتے ہو، کہ ایسا حکمران آ جائے، ایسا لیڈر آ جائے جو سب بدل دے، تم مگر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ایسا ہر حکمران یا ہٹلر ہوگا یا میسولینی جو لوگوں کو بدلنا چاہتا ہو، وہ یقیناً فاشسٹ ہوگا۔ اس لیے دیکھتے ہو کہ جس بھی معاشرے میں مذہبی حکومتیں آئیں، وہاں تشدد کا چلن عام ہوا۔ فقیر کہتا ہے کہ حکمران ایسا ہو کہ جس کے ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلے۔ چینی صوفی فلسفی لاؤ ٹزو کہتا تھا کہ حکمرانوں کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک وہ جس کے ہونے کا پتہ ہی نہ چلے، یہ سب سے اعلیٰ حکمران ہوتا ہے، ایک وہ جس سے لوگ پیار کریں، تیسرا وہ جس سے لوگ ڈریں، یہ سب سے کم تر درجے کا حکمران ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ حکمران جس کے ہونے کا پتہ بھی نہ چلے وہ بیسٹ حکمران ہے؟ اس بات کو سمجھو کہ ہونے کی خبر بھی تشدد ہے۔ اگر بیٹا گھر میں ہے اور باپ موجود ہے اور بیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے سنبھل کر رہنا ہے، تو یہ تشدد ہے، اور یہ ہونے کی بس خبر میں چھپا ہوا تشدد ہے۔ شوہر گھر میں داخل ہونے لگے اور گھر میں بیوی کی موجودگی کی خبر اسے ہو، وہ اپنی ٹائی شائی سیدھی کر کے داخل ہو رہا ہو، تو یہ ہونے کی خبر میں چھپا تشدد ہے۔ شوہر گھر میں آئے اور بیوی ویسی نہ رہے جیسی وہ اس وقت تھی جب شوہر گھر میں نہیں تھا، تو یہ شوہر کے ہونے کی خبر میں چھپا تشدد ہے۔ ہونے کی خبر ہی تشدد ہے۔ جس کا ہونا آپ کے ہونے پر کوئی چوٹ نہ کرے، سمجھ جانا وہ صوفی ہے، وہ مرشد ہے۔ اب چاہے یہ کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی گرو ہے یا مذہبی لیڈر۔ کبھی تم نے غور کیا کہ جس سے تمہیں محبت ہو، وہ تمہارے ساتھ موجود ہو، تو دوسرے کی تو کیا اپنے بھی ہونے کی خبر نہیں ہوتی، صرف محبت رہ جاتی ہے۔ سچے گرو کی محفل میں تمہیں یہ چیز ضرور ملے گی، وہاں گرو کے ہونے کی خبر تو کجا تمہیں اپنے بھی ہونے کی خبر نہ مل سکے گی۔ اسی کا نام سکھ ہے، مگر انا کبھی اس سکھ کا مزہ نہیں لے سکتی، کیونکہ انا کو دکھ اور سکھ سے غرض ہی نہیں، اسے تو ہونے سے غرض ہے۔ اب یہ ہونا چاہے دکھ ثابت کر رہا ہو یا خوشی، اس بات کی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ تم کبھی غور سے دیکھنا، تمہیں خبر ہی صرف دکھ کی ہوتی ہے، سکھ کا علم ہی تمہیں کبھی نہیں ہو پاتا۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ بچپن اچھا تھا،
दिन गुजरने का पता ही ना चलता था। क्यों बचपन अच्छा लगता है? क्योंकि अना नहीं थी, तुम्हें अपने और दूसरे के होने की खबर ही नहीं थी, किसी के आने या जाने पर खुद को बदलना नहीं पड़ता था। बड़े होते हो तो अपने होने का तुम्हें हर वक्त एहसास रहने लगता है। कौन आया कौन गया उसका तुम्हारे होने पर असर पड़ता है। तुम्हें पल पल बदलना पड़ता है। बीवी के सामने कुछ और रोल प्ले, बास के सामने कुछ और बन जाना, हुक्मरान के सामने कोई और तर्ज, फकीर के सामने कुछ और तरह के ढंग। अना नाम ही इसी रोल प्ले का है, और यही बोझ है और यही दुख है। कभी तुम्हें एहसास हुआ कि होने का एहसास ही सिर्फ दुख का होता है? ये तुम्हारा पैर है, कभी तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन पैर में कांटा चुभा हो तो हर वक्त उसी का एहसास होता है। सर का कभी एहसास नहीं होता, लेकिन सर में दर्द हो तो सारा वक्त उसी का एहसास होता रहता है। दुख का बोझ होता है, और बोझ लाद कर बीता वक्त गुजरने ही में नहीं आता। तुम देखते हो, तुम पुरसुकून हो, खुश हो, ब्लिसफुल हो, तो वक्त पर लगा कर गुजर जाता है। वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। लेकिन दुख हो तो पल पल, दिन दिन भर लंबा हो जाता है। रात बीतने में नहीं आती, दिन कटने में नहीं आता। ये उसूल है। जिस आदमी को जिस्म का इल्म है तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। सुख की तो बस एक ही हालत है कि जिस्म का इल्म तक ना हो। इसलिए जान लो कि सिर्फ बीमार आदमी के पास ही जिस्म होता है। सेहतमंद और खुश आदमी का बदन ही नहीं होता, वो तो हवाओं में उड़ रहा होता है। जबकि बीमार आदमी के पास बदन ही बदन होता है। जितनी ज्यादा और बड़ी बीमारियां, उतना बड़ा बदन का एहसास, क्योंकि बीमारी बदन का बोझ होती है, दुख बोझ है। तो जानिए, जिसकी मौजूदगी का आपको पता चल रहा है उससे आपको कोई दुख मिल रहा है। जिसकी मौजूदगी का पता न चले उससे ही सुख मिलता है। फर्ज करें एक कमरे में दो ऐसे लोग बैठे हैं जो एक दूसरे से सच्चा इश्क करते हैं, तो वहां दो लोग नहीं बैठे बल्कि एक ही कॉन्शियसनेस वहां मौजूद है। इसीलिए फकीर कहते हैं, अच्छा हुक्मरान वो है जिसके होने का पता ही रियाया को न चले। शायद यही वजह है कि खुदा का हमें पता नहीं चलता। खोजें भी तो पता नहीं मिलता। गार की खूह में जा बैठे तो भी पता नहीं मिलता। हिमालय के दामन में जा बसें तो भी पता नहीं मिलता। तुम्हारी दुनिया की इस वक्त यही हालत है। तुम किसी महफिल में जाओ तो बड़ी हसरत होती है तुम्हारी कि तुम्हारे वहां होने को नोटिस किया जाए। कोई नोटिस ना ले तो तुम बड़े दुखी होते हो, हजार जतन करते हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो, नए फैशन इख्तियार करते हो, शोरगुल करते हो, बस इसीलिए कि दूसरे देख लें कि तुम वहां हो। मुल्हिदों की दलीलों पर कभी गौर किया है तुमने? वो कहते हैं कि वो दिखाई दे तो हम उसे खुदा मान लें। वो खुदा को भी अपनी जैसी अना बना देना चाहते हैं, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे कि खुदा का तो अव्वलीन वस्फ यही है कि वो ऐसे हो कि जैसे ना हो। क्योंकि जिस दिन खुदा का पता चल जाए कि ये खुदा है तो जान जाना वो खुदा ना रहा। जिस दिन वो बताने लगे कि मैं खुदा हूं, उस दिन वो खुदा ना रहा। खुदा का मतलब ही यही है कि उसकी मौजूदगी और नामौजूदगी में कोई फर्क ना हो, जिसके लिए प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों लफ्ज एक ही मतलब रखते हों, वो खुदा है। इसी तरह अगर कोई हुक्मरान ऐसा हो जाए तो उसकी ये नामौजूद सी मौजूदगी कौमों की तकदीर बदल देती है। ये बातें आज समझना मुश्किल है, क्योंकि आज तो मैदान सियासत में इक़्तिदार की जंग में उतरता ही वो है जो अपना मकाम बताने को बेचैन फिरता है, जिसकी बस एक ही ख्वाहिश है कि लोग जान लें कि वो कुछ है। इसके लिए वो लोगों के कदमों में भी बिछ जाता है ताकि इक़्तिदार की मसनद तक पहुंच सके। आज की दुनिया में तो अक्सर ऐसी हैरतें देखने में आती हैं कि इलेक्शन के दिनों में जो शख्स पैरों में बिछ जाता था एक ओहदा पाने के लिए, हुक्मरान बनने के बाद उन्हें देखता भी नहीं है, बल्कि अब तो वो शख्स उनके सर को भी इस काबिल नहीं मानता कि उन पर पांव रखे। अवाम अक्सर ये रोना रोते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि उन्हें बेचैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पैरों पर सर रखा ही इसलिए गया था ताकि तुम्हारे सरों पर पैर रखा जा सके। और दूसरी बात ये कि उन्होंने सर आपके पैरों पर रखा था तो आपका मन भी तो उस वक्त खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब उन्हें भी मौका दो कि वो खुश हो लें। ये तो सीधा साधा लेन देन है। आज तो हुकूमत की मसनद तक जाने को बस वही बावला हुआ फिर रहा है जो ये समझता है
کہ اس کا ہونا ہی اسی طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ حکمران ہو۔ اب تو کرسی ہی اس کے ہونے کو ہونا ثابت کر سکتی ہے۔ ڈارون کہتا تھا کہ کائنات جنگ کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اپنے سائنسی ثبوتوں سے شاید اس نے یہ ثابت بھی کر دیا ہو، کیونکہ جہاں تک ثبوتوں کا معاملہ ہے تو ان کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کا فوکس ہے، جو ثبوت آپ ڈھونڈنے نکلے ہیں ویسے ہی ثبوت آپ کو ملتے ہیں۔ ڈارون کو جنگل میں درندے شکار کرتے اور چھوٹے جانور بچتے اور اپنے سے کمزور جانوروں کو مارتے نظر آئے، لیکن جنگل کے اس ایکو سسٹم میں موجود باہمی تعاون، کوآپریشن کو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ شیر کے دن کا وہ 1 گھنٹہ توجہ کا مرکز رہا جب وہ شکار کر رہا تھا۔ شیر کے وہ باقی 23 گھنٹے چونکہ توجہ کا مرکز نہیں تھے، اس لیے وہ نظر نہیں آئے کہ جب وہ کوآپریٹ کر رہا تھا۔ اس کائنات میں جو بھی چیز جیسی ہے وہ ایسی اس لیے ہے کہ پوری کائنات اس کو ایسا ہونے میں تعاون دے رہی ہے۔ یہی کائنات کی بنیادی نیچر ہے۔ اصل مسئلہ ہے توجہ کا، فوکس کا۔ جہاں آپ کا فوکس ہو آپ وہیں جاتے ہیں۔ کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں کے ذہن کا اگر مکمل تجزیہ کیا جاتا تو ایک ہی بات نکل کر سامنے آتی: رائٹ فوکس اینڈ رانگ فوکس۔ تم بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف اس بات کو کھوجو کہ دن کا زیادہ تر حصہ تمہارے تھاٹس کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، غربت یا امارت، بیداری یا فرار۔ بیدار انسان اس کائنات میں موجود باہمی تعاون کو دیکھتا ہے، اور سویا ہوا آدمی اس کائنات میں صرف جنگ کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ کائنات باہمی تعاون پر کھڑی ہے، یہ کائنات سرنڈر پہ کھڑی ہے، یہ کائنات عدم مزاحمت پہ کھڑی ہے۔ ریزسٹنس صرف انا کا ایک فریب ہے جس سے وہ خود کو موٹا کرتی ہے، اور جنگ صرف انا ہی دیکھتی ہے کیونکہ اس کی سانسیں ہی مقابلے پر ریزسٹنس پر چلتی ہیں۔ تم بچوں کو دیکھتے ہو، بات بے بات گرتے ہیں، خام خواہ چوٹیں کھاتے رہتے ہیں۔ ایک چلنا سیکھ رہا بچہ ایوریج 1 دن میں جتنا گرتا ہے اتنا اگر ایک بڑا آدمی اپنی پوری زندگی میں بھی گرے تو اس کی ایک بھی ہڈی سلامت نہ رہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا بڑے آدمی کی ہڈیاں پسلیاں چھوٹے بچوں سے زیادہ نرم و نازک ہوتی ہیں؟ بڑا ایک بار گرے چوٹ کھا کے ہسپتال جا پہنچتا ہے، لیکن ایسی 20 چوٹیں بچہ روز کھاتا ہے اور تھوڑی دیر رو دھو لینے کے بعد پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عقل کے جو تمہارے ترازو ہیں ان کے حساب سے سوچیں تو اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ بچے کو چوٹ لگتی اس کی ہڈیاں ٹوٹتی اور بڑے کو نہ لگتی، کیونکہ بڑے کی ہڈیاں بچوں کی طرح کمزور اور کومل نہیں ہوتی۔ بڑوں کی ہڈیاں تو زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، مگر فریکچر ہمیشہ بڑے کی ہڈیاں ہوتی ہیں، بچے کی نہیں۔ بچہ گرتا ہے، روتا ہے، اٹھتا ہے، پھر کھیلنے لگتا ہے۔ تم گرتے ہو، سیدھے ایمبولینس پہ سوار ہسپتال پہنچ جاتے ہو۔ اگر طاقتور ہونا ہی فتح ہوتا، اگر طاقتور ہونا ہی تحفظ ہوتا، سیفٹی ہوتی، تو بچے کی ہڈیاں ٹوٹتی، بڑے کی نہیں۔ اس کو دوسری مثال سے سمجھو۔ کبھی تم نے شرابی کو دیکھا ہے راستے پہ کیسے گرتا پڑتا جاتا ہے؟ آپ کسی شرابی کی طرح ذرا گر کر دیکھیں، کہاں کہاں سے ہڈی ٹوٹتی ہے۔ شرابی روز رستوں پہ گرتا ہے، روز ہی صبح گھر پہنچ جاتا ہے، نہ ہڈی ٹوٹتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ شرابی میں وہ کیا راز ہے؟ اس میں بھی وہی بچے والا راز ہے۔ اصل میں بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گر رہا ہے، اصل میں بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گر رہا ہے۔ وہ جھک جاتا ہے اور گرنے سے راضی ہو جاتا ہے، ریزسٹ نہیں کرتا، مزاحمت نہیں کرتا، وہ نیچر کی پوری اسکیم کے ساتھ تعاون کر جاتا ہے۔ شرابی بھی یہی کرتا ہے، کیونکہ جب وہ گر رہا ہوتا ہے اسے ہوش ہی نہیں ہوتا، بے ہوش ہوتا ہے۔
اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گر رہا ہے اور وہ بڑے مزے سے گر جاتا ہے۔ مگر تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ جب گر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ گر رہے ہیں، اور اس پتہ ہونے کی وجہ سے آپ مزاحمت کرتے ہیں، گرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں گرنا۔ زمین کی کشش، گریویٹیشنل فورس تمہیں نیچے کی طرف کھینچتی ہے، تم اس کو ریزسٹ کرتے ہو۔ اس مقابلے میں، اس جنگ میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، گرنے سے نہیں، ریزسٹنس سے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ فقیر کیا کہتا ہے؟ فقیر کہتا ہے کہ گر جاؤ، جب گر ہی رہے ہو تو گر جاؤ، لڑو مت، مزاحمت مت کرو، خود اپنی طرف سے گر جاؤ، ساتھ دو کشش ثقل کا، یقین مانو ہڈیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ وہ بچہ جو گرتا ہے اور ہڈیاں نہیں توڑواتا، وہ انجانے میں یہی کر رہا ہوتا ہے۔ بچہ چھوٹے پودوں کی طرح رویہ دکھاتا ہے، آندھی آتی ہے تو اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، بغاوت نہیں کرتا، تعاون کرتا ہے، ریزسٹ نہیں کرتا، کوآپریٹ کرتا ہے۔ شرابی بھی بالکل یہی کرتا ہے، ہوش نہیں ہوتا، اس لیے وہ بھی چھوٹے پودے کی طرح بیہیو کرتا ہے، بچے کی طرح بیہیو کرتا ہے، اور آندھی میں آندھی کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یہی شرابی ہو، اسے ہوش ہو، تب گرے، تب چوٹ کھائے گا۔ صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی یہی کام کرتا ہے، مگر ہوش میں، پورے شعور کے ساتھ، کانشیسلی۔ بچے جو انجانے میں کرتے ہیں، شرابی جو بے ہوشی میں کرتے ہیں، صوفی اس کو ہوش میں کرتا ہے، جان کے کرتا ہے۔ دو لفظ ہیں، بہت اہم ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی کے سارے مسئلے ان دو لفظوں کے ساتھ جڑے ہیں، مزاحمت اور ترک مزاحمت، ریزسٹنس اور سرنڈر۔ اگر تم مزاحمت کرو گے، ریزسٹ کرو گے تو ہار کر رہو گے، اور اگر سرنڈر کرو گے تو جتنے ہارتے ہوئے چاہے تم نظر آتے رہو، جیت کر رہو گے۔ آندھیاں گزر جائیں گی، تم واپس کھڑے ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے زندگی بڑا دلچسپ کھیل ہے۔ تم کھیل کھیلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، تمہیں اس کھیل میں دلچسپی صرف جیتنے کی حد تک ہے۔ تم جیتنے کے لیے بس یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہو، اور جب جیت نہیں پاتے ہو تو زندگی غم کی دھند میں لپٹ جاتی ہے۔ زندگی کا معجزہ پھر آنکھوں کے سامنے نہیں رہتا۔ ایک بات میری لکھ کے رکھ لو کہ جیت کی خواہش میں زندگی کا کھیل کھیلو گے تو آخر میں ہارے ہوئے لوٹو گے، لیکن اگر کھیل کھیلنا تمہارا مقصد بن گیا تو کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ بچوں کو دیکھو، سارا دن کھیلتے ہیں، ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں، وہ کھیل میں مگن ہیں۔ اس لیے دیکھتے نہیں ہو کہ جب کھیل میں جیت کی خواہش شامل ہوتی ہے، یعنی جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو بڑی حسرت سے بچپن کو یاد کرتے ہو۔ کیوں یاد کرتے ہو؟ صرف اس لیے کیونکہ بچپن میں تم صرف کھلاڑی تھے، زندگی کے کھیل کے کھلاڑی۔ بڑے ہو کر تم اس کھیل کو جیتنے میں مست ایک روبوٹ بن گئے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے اس کھیل کا سارا لطف چھین لیا ہے۔ سب کچھ وہی ہے، سب کچھ تم آج بھی ویسا ہی کر رہے ہو جو بچپن میں کرتے تھے۔ بچے کا بال کے پیچھے بھاگنا اور تمہارا عہدے، دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگنا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ تب کھیل مقصد تھا، اب جیت کی خواہش مقصد ہے۔ صرف اسی وجہ سے بچے خوش ہوتے ہیں اور بڑے اداس۔ تمہیں ہر دم سراہا جانا پسند ہے، جانے جانے کی خواہش ہے، تعریف و تحسین کی طلب ہے۔ یہ طلب تمہاری نہیں ہے، تمہاری انا کی ہے۔ سراہے جانے کی تمنا کرو گے تو ہمیشہ مذمت اور لعن طعن ہی سنو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سراہے جانے کی خواہش نہ ہوگی تو لوگ مذمت نہ کریں گے، بلکہ جب سراہے جانے کی خواہش نہ رہے گی تو لوگوں کی مذمت اور لعن طعن تمہیں چھوئے گی نہیں۔ مسئلہ لعن طعن میں نہیں، مذمت میں نہیں، تنقید میں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ لعن طعن، وہ گالیاں، وہ حد تک تمہیں چھو جاتی ہے۔ خواہش نہ ہوگی تو اس صورت میں مذمت ہوگی، اثر نہیں ہوگا، کیونکہ توقع نہیں ہوگی۔ مجروح مذمت نہیں کرتی، انسان مجروح ہوتا ہے کیونکہ وہ توقع کرتا ہے،
सराहे जाने की। लानत मलामत मजम्मत क्यों चोट करती है? इसलिए नहीं कि लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि लोग सराहें, इज्जत दें, एहतराम दें। असल मर्ज ये ख्वाहिश है, लोगों की लानत मलामत नहीं। दर्द कब उभरता है? उस वक्त जब तमन्ना हो फूलों की और कोई पत्थर ले आए। दर्द पत्थर में नहीं होता, दर्द उस तमन्ना में है जिसने कुछ और चाहा था और कुछ और मिला। जख्म वो पत्थर नहीं देता जो तुम्हें मिला, जख्म वो ख्वाहिश देती है जो दिल में थी कि फूल मिलेगा। अगर फूल की ख्वाहिश ही न हो और कोई पत्थर दे मारे, कभी दर्द नहीं होगा। तरस आएगा कि बेचारा क्यों मेहनत करके पत्थर मार रहा है। एक बार सिद्धार्थ बुधा के पास एक शख्स आया और उसके मुंह पर थूक दिया। सिद्धार्थ ने कपड़े से मुंह साफ किया और कहा, कुछ और कहना है या बस इतना ही कहना था? बुद्ध का एक भिक्षु था, अपने दौर का बड़ा नामी गिरामी पहलवान था। वो भी उस वक्त साथ ही बैठा था। वो तो आग बगोला हो गया। उसने कहा, यह बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त है। उसने बुद्ध से इजाजत मांगी कि इस शख्स को इसकी बदतमीजी का सबक सिखाया जाए। बुद्ध ने उसे कहा, तुम समझे नहीं, बाज औकात इंसान कुछ कहना चाहता है मगर जबान के लफ्ज कम लगते हैं। यह आदमी इतना गुस्से में था कि इसे कोई लफ्ज, कोई गाली ना सूझी, इसलिए ये थूक के कह रहा है, ये कुछ करके कह रहा है। करके बताना और बोल कर बताने में बड़ा फर्क है। करके बताना ज्यादा गहरी शिद्दत का आकाश है। तुम देखते नहीं कि किसी पर बहुत प्यार आ रहा हो तो तुम कहते नहीं हो कि मुझे तुमसे प्यार है, बल्कि बस उसे गले से लगा लेते हो, खामोशी से। कुछ करके उसे बताते हो कि मैं ये महसूस कर रहा हूं। जब इंसान के लफ्ज कमजोर पड़ जाएं, तो उस वक्त एक्शन से आदमी बोलता है। बुद्ध ने भिक्षु को कहा कि तू नाहक नाराज हो रहा है। इस बेचारे को देख, इसका गुस्सा उबल रहा है, और बिलफर्ज इसने मुझ पर थूक कर कोई गलती भी की है तो इसने की है। तू आग बगोला होकर सजा खुद को क्यों देता है? इसको माफ किया जा सकता है कि जिंदगी के राजों से ये शख्स आगाह नहीं। तुमको कैसे माफ किया जा सकता है कि तुम तो खुद को भिक्षु कहते हो, खुद को राह सदाकत का मुसाफिर समझते हो। इस बात को समझो, जिंदगी चंद असूलों पर खड़ी है। जब तक ये असूल जिंदगी में आ नहीं जाते, जिंदगी खुद अपनी बुनियाद पर खड़ी नहीं होगी। इन असूलों को अपनी तकरीरों, नसीहतों और मशवरों का हिस्सा न बनाओ, जिंदगी का हिस्सा बनाओ। सादा सा असूल है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा ऐसे ही है जैसे किसी और के किए की सजा खुद को देना। अब भाषणों, तकरीरों, नसीहतों में इस उसूल को सभी बयान कर रहे हैं, लेकिन बताओ कि अमली जिंदगी में तुम्हें ये असूल कहीं नजर आता है? असल में मशवरा देना बहुत आसान है, और मैं तुम्हें बताऊं कि मशवरा देना कोई ज़हीन, कोई दानिश्वर होने की अलामत नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज दी जाती है वो है मशवरा, और जो सबसे कम ली जाती है वो भी है मशवरा। इस बात को समझो कि जब तक जिंदगी मुकाबला रहेगी, जब तक इस जिंदगी को तुम कंपटीशन समझते रहोगे, तुम सुकून से महरूम रहोगे। जब जिंदगी को खेल समझना शुरू करोगे तो ही फिर इसे तुम एंजॉय कर सकोगे। जब जिंदगी अना के कंट्रोल में होती है तो मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, जैसी कि ये तुम्हारी दुनिया हो गई है। और जब जिंदगी बीइंग के कंट्रोल में होती है तो ये खेल बन जाती है, ये सूफी का रक्स बन जाती है। इस पर जरा गौर करना। तुम इज्जत चाहते हो, जिल्लत से बचना चाहते हो। तुम्हारा हमसाया भी यही चाहता है। तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद जितने लोग हैं सारे यही चाहते हैं ना। सारा जहान इज्जत चाहता है, जिल्लत से भागता है। कामयाबी, जीत, फतह सब चाहते हैं। और जहां सभी इज्जत चाहते हों वहां कोई इस दौड़ में आगे निकलेगा, कोई रह जाएगा। जो आगे निकल जाएगा बाकी के सारे लोग उसको जलील करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो खुद को ऊपर ले जाना चाहता हो उसके लिए दूसरों को गिराना नागुज़ीर है। देखते नहीं हो अपने सियासतदानों को, अपने मौलवियों को, अपने अदीबों को, वो ऊंचाइयों को छूने के लिए कैसे दूसरों को नीचे गिराते हैं। खुद को मोमिन दिखाने के लिए कैसे दूसरों को काफिर करार दिलवाते हैं। खुद को मुहिब्बे वतन साबित करने के लिए कैसे दूसरों को गद्दार करार दिलवाते हैं। अगर तो इस उसूल पर अजमत चाहते हो तो कुछ को जिल्लत की गहराइयों में गिरा साबित करना ही होगा।
ایسی کامیابی کو تم کامیابی مان ہی نہیں سکتے جس میں دوسروں کی ناکامی نہ ہو، ایسی عزت کو تم عزت کہتے ہی نہیں ہو جس میں دوسروں کی ذلت نہ ہو، اس فتح کو تو تم فتح ہی نہیں کہتے جس میں دوسروں کی شکست کا خیال شامل نہ ہو، کیونکہ اگر ہر کسی کو اوپر جانے دو گے تو خود کیسے اوپر ہوگے؟ یہ مرتبوں کی ہیرارکی جو تم لوگوں نے بنائی ہے وہ احرام مصر کے طرز پر ہے، جتنی اونچائیاں ملیں گی جگہ تھوڑی ہوتی جائے گی، اور جو چوٹی پر سب سے ٹاپ پر کھڑا ہوگا پورا زمانہ اس کا دشمن ہوگا، سارے اسے نیچے گرانے میں یکجاں ہو جائیں گے۔ ایسا موقع جب آتا ہے تو میکاویلی کو گالی دینے والے، اس پر تنقید کرنے والے بھی اسی کا قول دہراتے ساتھی ہو جاتے ہیں کہ دشمن کا دشمن اپنا دوست۔ دیکھتے نہیں ہو سیاسی جوڑ توڑ، دیکھتے نہیں ہو ملکوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، یہ اوپر موجود شخص کو نیچے گرانے میں ایک جٹ ہو جاتے ہیں، اور کل جب وہ گر جائے گا تو یہ لوگ پھر آپس میں لڑیں گے، کیونکہ پھر سوال اٹھے گا چوٹی پر کون؟ دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا؟ ازلی دشمن دوست بن گئے۔ کوئی سوچ سکتا تھا اسٹالن، چرچل، روزویلٹ ساتھ کھڑے ہوں گے؟ خیال سے پرے تھا یہ تصور، لیکن جب ہٹلر حدوں سے باہر نکل گیا، ہیرارکی کے احرام مصر پر ٹاپ پر پہنچنے والا ہو گیا، تو انہیں ساتھ ملنے میں کوئی مسئلہ نہ رہا، سب بھول بھال کر دوست بن گئے۔ لیکن جو ہی جرمنی دوسری جنگ عظیم ہارا، یہ پھر آپس میں لڑنے لگے، اور یہ پہلے سے سب کو پتا تھا کہ یہ بعد میں لڑیں گے۔ ان تینوں کی دوستی کی وجہ تو ہٹلر سے دشمنی تھی، وہ گر گیا تو ان کے قریب رہنے کی وجہ بھی ڈھہ گئی۔ جنگ کے دنوں کے دوست اور قریبی اتحادی جنگ کے خاتمے پر ایک دوسرے کے ویسے ہی دشمن ہو گئے، کیونکہ پھر وہی سوال ان کے درمیان آ گیا کہ چوٹی پر کون ہو۔ روس اور امریکہ پھر دشمن بن کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ یہی اصول ہے تم لوگوں کی دنیا میں، عزت، دولت، شہرت، کامیابی، جیت کے خواہش مند کے وہ سب دشمن ہو جائیں گے جو خود دولت، عزت، شہرت اور کامیابی چاہتے ہیں، سب اسے گرانے میں یکجان ہو جائیں گے۔ یہ تمہاری دنیا کا ڈھنگ ہے، تم لوگ جنگ ڈھونڈتے ہو کیونکہ انا جنگ کو جیت کر یا ہار کر ہی خود اپنا ہونا ثابت کر سکتی ہے۔ دوسری طرف تمہاری بینگ ہے جسے خود کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو مٹانے، ہرانے، ذلیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔